میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے ملک نما خطے کی سیر پر جہاں کبھی مسلمانوں نے اپنی سلطنت قائم کی تھی، جسے میٹھے پھلوں، خوبصورت پہاڑوں اور وادیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جہاں عرب مسلم قوم نے سب سے پہلے پھل اور دیگر فصلیں متعارف کروائیں تھیں، جسے مختلف ادوار میں مختلف قوموں نے فتح کیا۔ اسے کوئلہ، سیسا، لوہے اور تانبے کی کانوں کی وجہ سے کافی شہرت حاصل ہے۔ اسے پرندوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں ایک ایسی سرزمین کی جسے مسلمانوں نے طارق بن زیاد کی سرپرستی میں فتح کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ طارق بن زیاد کے نام سے ایک ملک بھی بن چکا ہے۔ آج ہم آپ کو اس ملک کا تعارف بھی کروائیں گے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں اسپین کے خود مختار خطے اندلیسیا کی۔ ہم آپ کو اندلیسیا کی سیر کروائیں گے اور اس سے جڑے مختلف حقائق، خطوں اور ممالک کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اندلیسیا کو اندلس بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو پورے اسپین کو ہی کسی زمانے میں اندلس کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن آج ہم اندلیسیا کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، جو اسپین کے خود مختار خطہ اور کمیونٹی ہے۔ دوستو، اندلس اسپین کے جنوبی ساحل سے موصل پہاڑیوں، دریاؤں اور کھیتوں کا ایک بڑا خود مختار علاقہ ہے۔ یہ 8ویں سے 15ویں صدی تک مورش حکمرانی کے تحت تھا، جس کی ایک میراث ہے جو اس کے فن تعمیر میں ظاہر ہوتی ہے۔ اندلس کا نام عربی لفظ الاندلس سے ماخذ ہے اور ٹائپینیم الاندلس کی تصدیق سب سے پہلے آئیبیریا کی نئی مسلم حکومت کے ذریعے 716 میں بنائے گئے سکوں پر لکھی گئی تحریروں سے ہوتی ہے۔ دینار کہلانے والے یہ سکے لاطینی اور عربی دونوں زبانوں میں بنائے گئے تھے۔ الاندلس نام کی تشبیہ روایتی طور پر وینڈلس کے نام سے ماخذ ہے، اور 1980 کی دہائی سے متعدد تجاویز اس کے بارے میں دی جاتی رہیں، جنہیں کئی بار چیلنج بھی کیا گیا۔ باقی اسپین اور باقی یورپ کے مقابلے میں یہ خطہ تاریخی طور پر ایک زرعی خطہ مانا جاتا ہے، پھر بھی صنعت اور خدمات کے شعبوں میں اس کمیونٹی کی ترقی اسپین میں اوسط سے زیادہ ہے اور یوروزون کی بہت سی برادریوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس خطے میں ایک بھرپور ثقافت، ایک مضبوط ہسپانوی شناخت اور بہت کچھ موجود ہے۔ بہت سے ثقافتی مظاہرے جو بین الاقوامی سطح پر ہسپانیہ کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں، وہ بڑے پیمانے پر اسی سرزمین سے ہوتے ہیں، جن میں فلامنگو، بل فائٹنگ، ہسپانوی مورش کے آرٹس شامل ہیں۔ یہ سب اسپین کے دوسرے خطوں میں بھی رائج ہے۔ اندلس کا گہرا علاقہ یورپ کا گرم ترین علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں کرتوا اور سیویل جیسے شہروں کا موسم گرما میں درجہ حرارت اوسطاً 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ یہ اسپین کے مین لینڈ میں واقع یورپ کا سب سے زیادہ گرم ترین مقام بھی ہے۔ اس سرزمین میں اسپین کے سب سے زیادہ متنوع خطے اور نباتات موجود ہیں۔ یہاں الپائن پہاڑوں اور دیودار کے جنگلات کے درمیان اونچی اونچائیوں، بنجر ریگستانوں اور زرخیز آبپاشی والے میدانوں کے درمیان حیرت انگیز تضاد دیکھنے کو ملتا ہے، جو یہاں پھلوں کے باغات کو سہارا دیتے نظر آتے ہیں۔ اس سرزمین کی ٹوپوگرافی کو پہاڑی سلسلوں نے کئی الگ زون میں تقسیم کیا ہے اور ہر ایک جنوب مغرب سے شمال مشرق تک چلتا ہے۔ یہاں سیرا مرینا شمالی ترین رینج ہے، جو ہیلووا، سویلا، کورڈوبا اور جین کے صوبوں کے شمالی حصوں کو عبور کرتی ہے۔ یہ پہاڑی تنگ وادیوں کی وجہ سے ویران چوٹیوں کی راحت پیش کرتی نظر آتی ہے۔ یہ سرزمین ثقافت، تاریخ، تہوار، فطرت کے علاقوں اور بہترین کھانوں کی وجہ سے بھی کافی شہرت رکھتی ہے۔ آپ شاندار یادگاروں سے لے کر مختلف قدرتی مناظر کی وسیع رینج یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اندلس کی تاریخ کو دریافت کرنے کے لیے یہاں ثقافت کو دریافت کرنے کا ایک طریقہ ان مقامات کی کھوج کرنا ہے، جنہیں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہاں گرناڈا میں آپ کو الحمرا محل،
باغات اور قرون وسط کے البائکن پڑوس نظر آئیں گے۔ یہاں کرتبہ میں عظیم مسجد کے ساتھ اس کا تاریخی مرکز بھی موجود ہے، جبکہ دارالحکومت میں کیڈرل الکازار محل بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ سرزمین تخیل کا اسپین بھی کہلاتی ہے۔ یہ خوابیدہ سورج کی بوسیدہ سرزمین ہے جہاں جذبہ، شاعری اور ڈرامہ آپس میں ٹکراتے ہیں۔ شاندار تہواروں اور قدموں سے ٹکرانے والے فلیمنگو اس علامتی خطے کی علامت ہے۔ یہاں پرانے زمانے کی وراثت کے بارے میں سرگوشی کرتے ہوئے گرتے ہوئے مورش قلعے اور پرانے یہودی کوارٹرز میں ایک لطیف فریب ہے۔ یہاں فتح کے بعد قدیم مساجد اور عبادت گاہوں کو عیسائی گرجا گھروں میں بھی تبدیل کر دیا گیا تھا، لیکن ماضی کا رومانس آج بھی یہاں باقی ہے جو دیکھنے سے کم نہیں ہوتا۔ 711 عیسوی میں مسلمانوں نے جزیرہ نما آئیبیرین پر حملہ کیا۔ 719 تک مسلمانوں نے تمام جزیرہ نما کو فتح کر لیا سوائے شمالی پہاڑوں کے ایک چھوٹے سے علاقے کے۔ مسلمانوں نے اپنے زیر تسلط جزیرہ نما آئیبیرین کے تمام علاقوں کے لیے الاندلس کا نام استعمال کیا۔ یہاں شمال میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف 7 صدیوں سے زائد عرصے تک جنگ لڑی۔ آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ جنوبی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ جنگ کا یہ عمل پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ یہاں سال 1492 میں اسپین کے بادشاہ فرنینڈ اور ملکہ ایزبیلا نے گریناڈا کے جنوبی علاقے میں آخری مضبوط قلعہ دوبارہ حاصل کیا۔ اسی سال مسلمانوں اور یہودیوں کو اسپین چھوڑنے پر مجبور بھی کیا گیا تھا۔ دوستو، اس خطے کا مینوفیکچرنگ سیکٹر بہت کمزور ہے اور اس پر زرعی مصنوعات کی پروسیسنگ اور ماہی گیری اور کانکنی کا غلبہ ہے۔ مینوفیکچرنگ نسبتاً کم اہمیت کی حامل ہے۔ اندلس کی کانکنی کی صنعت بھی زوال کا شکار ہے، جو 19ویں صدی کے آخر میں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، لیکن یہاں سیرا مرینا کی کانیں اب بھی بڑی مقدار میں کوئلہ، لوہا، تانبا اور سیسا پیدا کرتی ہیں۔ یہاں کوئلے کے وسیع ذخائر اس سرزمین کو بجلی پیدا کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہاں 21ویں صدی کے اول میں اس خطے میں شمسی توانائی کے پلانٹس کو توانائی کے متبادل ذرائع کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ اندلس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ تقریباً 4000 قبل مسیح تک اس خطے میں زراعت اور پیچیدہ معاشرہ تیار ہو چکا تھا۔ 9ویں صدی قبل مسیح کے دوران فونوشیوں نے گدیر کی ساحلی کالونی کی بنیاد رکھی اور 5ویں صدی قبل مسیح تک کارتھیجینیوں اور یونانیوں نے اس ساحل پر نو آبادیات بنا لی، جبکہ اندرونی علاقے کے مقامی آئیبیرین لوگوں نے ایک بھرپور شہری ثقافت تیار کرنا شروع کی۔ یہاں رومیوں نے سیسیپیا ایفرینس کی قیادت میں اندلس کو 210 سے 206 BCE کے درمیان فتح کیا۔ یہ خطہ بالآخر بطیکا کا رومی صوبہ بن گیا۔ رومن حکمرانی کے تحت پھلنے پھولنے لگا۔ 711 عیسوی میں طارق بن زیاد کی قیادت میں مسلمانوں نے تانگیر سے آبائے جبلالٹر کو عبور کیا اور جنوبی اسپین پر حملہ کر دیا، جس سے یہاں حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد سے اندلس کی تاریخ 15ویں صدی کے آخر تک شمالی افریقہ کے ساحل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد اندلس کرتبہ کی آزاد اموی خلافت کا حصہ بن گیا، جس کی بنیاد 929 میں عبد الرحمن سوم نے رکھی تھی۔ 11ویں صدی کے اول میں اس متحدہ اسپانوی مسلم ریاست کے ٹوٹنے کے بعد اندلس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا، جن میں جبلالٹر بھی شامل تھا۔ جبلالٹر، جسے جبل طارق بھی کہا جاتا ہے، یہ دنیا کا ایک عجیب و غریب ملک ہے۔ اسی کا نام طارق بن زیاد کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہاں سیاسی عدم استحکام کے باوجود علماء نے اندلس کی معاشی خوشحالی اور اس کے شاندار ثقافتی پھولوں کی وجہ مورش حکمرانی کو ٹھہرایا اور اسی دور کو سنہری دور بھی لکھا۔ یہاں زراعت، کانکنی اور صنعت پہلے کی طرح پھلی پھولی، لیکن اس خطے نے شمالی افریقہ اور لیونٹ کے ساتھ بھرپور تجارت بھی کی۔ آج اندلس میں اگائی جانے والی کچھ فصلیں جیسے گنے، بادام اور خوبانی کو عربوں نے یہاں متعارف کروایا تھا۔ اس خطے کا زیادہ تر وسیع آبپاشی کا نظام مسلم دور کا ہے۔ دوستو، یہاں ثقافت کے دائرے میں ایک متحرک تہذیب ہسپانوی، عیسائی، عرب مسلمان حکمرانوں اور یہودیوں کے باہمی اختلاط سے وجود میں آئی تھی۔ کرتبہ، سویلا اور گرناڈا کے شہر ایک وقت میں مسلم فن تعمیر، سائنس اور سیکھنے کے مشہور مراکز ہوا کرتے تھے، جب باقی یورپ
تاریخ ترین مقام ہوا کرتا تھا۔ کرتبہ کی مسجد، کیڈرل اور غرناطہ میں الحمرا کا قلعہ محل اسی دور میں تعمیر کیا گیا تھا جب یہاں مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ جب لالٹر باقاعدہ طور پر 1713 میں انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا اور اندرس کو 1833 میں اس کے موجودہ 8 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا، یہاں حیاتی تناؤ اس کے حیوانات تک پھیلا ہوا ہے۔ اسپین میں موجود 630 فقاری اقسام میں سے 400 سے زائد اندرس میں پائی جاتی ہیں۔ دوستو، بحیرہ روم اور بحیرہ اقیانوس کے طاسوں پر پھیلا ہوا اور آبائے جبلالٹر سے ملک اندلس پرندوں کے بہت سے جھنڈوں کا اہم راستہ بھی ہے جو ہر سال یورپ سے افریقہ واپس جاتے ہیں۔ اندلس کے آبی علاقے پرندوں کی بھرپور اقسام کی میزبانی کرتے ہیں، جن میں کچھ افریقی نسل کے پرندے بھی شامل ہیں۔ جب مسلمان حملہ آوروں نے یہاں کنٹرول حاصل کیا اور اس علاقے پر تسلط مستحکم کیا تو وہ مقامی عقائد کے ساتھ روادار رہے۔ انہوں نے اپنے عقیدے کے لیے بھی جگہ استعمال کی، لیکن باقی تمام عقائد کو بھی نقصان نہیں پہنچایا، اور اسے 1981 کے آئین کے تحت ایک خود مختار کمیونٹی کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا، جو اسپین کے مختلف خطوں کی طرح اپنی قومیتوں میں ایک الگ انداز رکھتی ہے۔ گریناڈا میں اندلس کی ہائی کورٹ صرف اسپین کی سپریم کورٹ کے اعلیٰ دائرہ اختیار کے تابع ہے۔ ہائی کورٹ خود مختار کمیونٹی کا ایک عضو نہیں ہے، بلکہ اسپین کی عدلیہ کا حصہ شمار ہوتی ہے۔ یہاں 2009 کے آغاز میں تقریباً 8 کروڑ سے زائد افراد آباد تھے، جن میں سب سے زیادہ آبادی صوبائی دارالحکومتوں اور سالوں کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ اندلس روایتی طور پر ایک زرعی علاقہ ہے، لیکن یہاں خدمات کا شعبہ بھی غالب نظر آتا ہے۔ 2009 کی کساد بازی سے شاید متاثر ہونے والا تعمیراتی شعبہ بھی اس خطے کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں صنعتی شعبے اسپین کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں کم ترقی یافتہ ہے۔ یہاں 2000 سے 2006 کے درمیان اقتصادی ترقی سالانہ 3.72% تھی، جو ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ اندلس کے سالوں پر ماہی گیری ایک پرانی روایت ہے۔ مچھلی اور دیگر سمندری غذا کو طویل عرصے سے یہاں مقامی خوراک کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سرزمین میں 38 ماہی گیری کی بندرگاہیں موجود ہیں۔ دوستو، کسی بھی جدید معاشرے کی طرح یہاں نقل و حمل کا نظام ایک عظیم نظام سمجھا جاتا ہے۔ نقل و حمل کا نیٹ ورک علاقائی رابطہ کاری، اقتصادی ترقی اور تقسیم اور شہروں کے درمیان نقل و حمل کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ یہاں پورے اسپین کی طرح اندلس میں بھی بنیادی تعلیم مفت ہے اور لازمی بھی ہے۔ طلباء کو 10 سال کی اسکولنگ مکمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ 16 سال کی عمر سے پہلے اسکول نہیں چھوڑ سکتے، جس کے بعد طلباء انٹرمیڈیٹ، ووکیشنل اور دیگر آرٹس کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ خود مختار قانون کے نفاذ کے ساتھ یہاں صحت کی دیکھ بھال کے دائرہ اختیار کی ذمہ داری ہسپانوی حکومت کی ہے اور ہسپانوی حکومت یہاں دیکھ بھال کرتی ہے۔ اندلس میں سائنس کے آؤٹ ریچ پروگرام کے مطابق اندلس اسپین کے سائنسی پیداوار کا 14% حصہ بناتا ہے۔ اس سرزمین میں بین الاقوامی، قومی، علاقائی اور مقامی میڈیا تنظیمیں موجود ہیں جو مکمل طور پر معلومات فراہم کرنے کے لیے سرگرم نظر آتی ہیں۔ یہاں اندلس کے ہر صوبائی دارالحکومت میں مارکا یا اہم شہر کے مختلف اخبارات شائع کیے جاتے ہیں۔ اس سرزمین کی سرپرستی اس کی مخصوص تاریخ اور جغرافیہ کے ساتھ اس کی آبادی کے پیچیدہ بہاؤ کی وجہ سے بھی تشکیل دی گئی ہے۔ یہ سرزمین پے در پے لوگوں اور تہذیبوں کا گھر رہی ہے، اور بہت سے ایک دوسرے سے مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ یہاں آج بھی آباد ہیں۔ یہ سرزمین تہواروں، مقبول فنون اور روایتی ملبوسات کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہے۔ ان میں سب سے مشہور دارالحکومتی میلہ اور بہت سے میلے شامل ہیں۔ یہاں خوراک اسپین کے دیگر حصوں کی طرح مختلف ہے، خاص طور پر ساحل اور اندرونی حصوں کے درمیان مختلف خوراک کھائی جاتی ہے۔ یہاں زیتون کے تیل، اناج، پھلیاں، سبزیاں، مچھلی، خشک میوہ جات اور گری دار میوے اور گوشت بھی بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، جبکہ یہاں نان مسلم شراب پینے کی ایک بڑی روایات کو چلاتے نظر آتے ہیں۔ یہاں 18ویں صدی کے اندلس کا روایتی لباس بھی ہوا کرتا تھا، جو یہاں سختی سے پہنا جاتا تھا۔ اندلس میں پورے اسپین کی طرح فٹ بال ایک مشہور ترین کھیل ہے، جبکہ اس کے علاوہ دیگر بہت سے کھیل یہاں پر کھیلے جاتے ہیں۔ اس سرزمین کا جھنڈا 2 رنگوں پر مشتمل ہے، سفید اور سبز رنگ، جبکہ اس کے درمیان کوٹ آف آرم کو بھی بنایا گیا ہے۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں تمام دوست
آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔